بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل بی ہیلدی ود اقرا۔ سردیوں کا موسم اکثر بچوں کے لیے خاصی زحمت کا باعث بن جاتا ہے۔ نزلہ زکام، گلے کی خراش، نمونیا، بخار وغیرہ اس موسم کی دین ہے۔ ان سے بچاؤ کی تدابیر اختیار کر لیں تو آپ کے نونہال بیمار ہونے سے بچے رہیں گے۔ دراصل اپنی ناتواں قوت مدافعت کے باعث نوزائیدہ بچے موسم سختی برداشت نہیں کر پاتے اور ماحول اور آب و ہوا کی تبدیلی سے بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناسمجھی کے باعث انہیں احتیاطی تدابیر کا بھی زیادہ شعور نہیں ہوتا اور وہ نتائج سے بے پرواہ ہو کر اپنے زیادہ کاموں میں مگن رہتے ہیں۔ لہٰذا سردیوں میں ان کا متاثر ہونا کوئی اچنبھے کی بات نہیں۔ ایسے میں اکثر مائیں موسم کو الزام دیتی نظر آتی ہیں، جو کہ نہایت عجیب امر ہے، کیونکہ بچے تو ٹھہرے بچے، وہ کیوں کر موسم اور اس کے لیے احتیاطوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ کام تو ہے ہی سراسر ان کی ماؤں کا کہ انہیں احتیاط کروائیں۔ اگر موسم سرد کے شروع میں ہوتے ہی بچوں کو مناسب گرم کپڑے پہنائے جائیں، انہیں پانی میں کھیلنے سے دور رکھا جائے، ٹھنڈے پانی سے ہاتھ منہ دھونے اور نہانے سے روکا جائے، چاکلیٹ، غیر معیاری ٹافیوں اور مٹھائیوں سے دور رکھا جائے، تو بچے سینے کی جکڑن، سانس کی تکلیف، نزلہ، گلے کی خرابی یا گلے کے غدود میں سوجن کی شکایت سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ سردی کے موسم میں نوزائیدہ بچوں کے ساتھ پاؤں، سینے اور خاص طور پر سر کو گرم رہنا چاہیے۔ شیرخوار اور کم از کم 5 برس تک بچوں کے سر اور سینے کو ڈھانپ کر رکھیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 5 برس سے بڑے بچوں کو گرم کپڑے نہ پہنائے جائیں اور ان کو سرد ہوا کے جھونکوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے، بلکہ احتیاط سب کے لیے ضروری ہے۔ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ انسانی جسم کے 40% حرارت سر کے راستے داخل ہوتی ہے، اس لیے محتاط رہیں۔ موسم کی سختی کے حساب سے بچوں کے سر پر اونی ٹوپی اور پاؤں میں موزے پہنانے کے ساتھ ساتھ سینہ بند یا کوئی ہاف سویٹر کپڑوں کے اندر پہنائیں۔ ہائی نیک سویٹر پہنانا بھی مفید رہے گا۔ گرم کپڑے پہناتے وقت موسم کی شدت کا درست اندازہ کریں اور اس ہی حساب سے کپڑے پہنائے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ موسم کی شدت سے زیادہ بھاری کپڑے پہنا دیے جائیں جس سے بچہ گھبرا جائے۔ پانی کی بے احتیاطی سے عام طور پر بچوں کی قوت مدافعت کمزور پڑ جاتی ہے اور وہ نزلہ زکام اور نمونیا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نمونیا کی صورت میں ان کے پھیپھڑوں بری طرح متاثر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پسلیاں چلنے لگتی ہیں، تیز بخار ہو جاتا ہے اور بچہ سانس لینے میں دقت محسوس کرتا ہے۔ نمونیا کی صورت میں فوری طور پر معالج سے رجوع کیا جائے، کیونکہ پاکستان میں بچوں کی اموات کی بڑی وجہ نمونیا ہے، جس کی وجہ سے سالانہ 19% بچے لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنے بچوں کو پہلے ہی نمونیا سے بچاؤ کے ٹیکے لگوائیں۔ باحیثیت ماں آپ کو اس بیماری کی علامات بھی معلوم ہونی چاہیے تاکہ ہر وقت تشخیص کی جا سکے۔ ماہرین کے مطابق جب بچہ قہرانا شروع کرے تو والدین کو چاہیے کہ فوری توجہ دیں، جبکہ سانس لینے میں سیٹی کی آواز نکلنا، پسلی چلنا، بچوں کا نڈھال ہونا، بخار، نزلہ اور کھانسی کے ساتھ جھٹکے لگنا شدید نمونیا کی علامات ہیں۔ ایسی کیفیت میں ہنگامی بنیادوں پر مستند ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اسے حرارت پہنچائیں۔ ضرورت ہو تو کمرے میں انگیٹھی یا ہیٹر جلا لیں، لیکن یہ بھی دھیان رکھیں کہ کمرے میں ہوا کی آمد و رفت میں رکاوٹ پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ اگر بچوں کو پاؤڈر کا دودھ دیا جا رہا ہے تو ہر بار بوتل کو گرم پانی سے اچھی طرح دھوئیں۔ سردی سے نارمل بخار ہونے کی صورت میں خود سے اینٹی بایوٹک دینے سے گریز کریں۔ بچے کو بخار سے سردی لگ رہی ہو اور وہ کانپنے لگے تو اسے روئی کا بنولا بنا لیں، بلکہ ذرا ڈھیلے کپڑے پہنائیں۔ اکثر مائیں بچوں کو بخار میں گرم کپڑوں سے سر سے پیر تک ڈھانپ دیتی ہیں، جس سے بعض اوقات ان کی حرارت معمول سے زیادہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ بخار کی صورت میں بچوں کو سوپ اور یخنی دیں۔ وقفے وقفے سے بچوں کا درجہ حرارت نوٹ کرتے رہیں اور بخار بڑھنے کی صورت میں ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں۔ بچوں میں سردی کی وجہ سے نزلہ اور گلے میں خراش کی شکایت بھی ہوتی ہے۔ نزلہ بظاہر معمولی نظر آتا ہے، مگر اس کی وجہ سے ناک میں ورم کے باعث سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے۔ زکام میں گرم پانی پینا مفید ہے۔ شیرخوار بچوں کو دودھ میں 2 پیپل کے پتے، 2 چھہارے، 4 کھجوریں، ان میں سے کوئی ایک چیز دودھ میں ابال کر پلائیں۔ ادرک کا رس اور شہد مکس کر کے چٹائیں۔ گاجر، پالک کا رس پلائیں۔ موسمی
موسمی کا رس پلائیں، چنے ابال کر ان کا پانی پلائیں، سونٹھ اور گڑ پانی میں ڈال کر ابال لیں اور وقفے وقفے سے پلائیں۔ جائفل کو پانی میں گھس کر شہد میں ملا کر صبح شام چٹانے سے زکام وغیرہ کی شکایت دور ہو جائیں گی۔ ٹھوس غذا کھانے والے بچوں کو زکام میں گڑ اور سیاہ تل کے لڈو کھلائیں، آملے کا مربع دیں، چائے اور خوش جوشاندہ پلائیں۔ منقع امرود اور کچا پیاز کھانے سے بھی زکام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بچوں کو سرسوں یا زیتون کے تیل کی مالش کر کے دھوپ میں لٹائیں یا بٹھائیں۔ مناسب احتیاط اور تدابیر اختیار کر کے ہم اپنے بچوں کو سردی کے امراض اور تکلیف سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ بچوں کے سینے کو ٹھنڈ لگ جانے کی صورت میں پرانی روئی گرم کر کے سینکیں، سینے پر تال پین کا تیل یا معیاری بام مالش کریں۔